میں نے سٹارٹ کیا تھا ای کامرس کی جرنی کو جب کووڈ شروع ہوا تھا. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ورچوئل اسسٹنٹس کی کافی پوسٹ آئی ہوتی ہیں, وہ ٹرینڈنگ فیلڈ چل رہی ہے. میں نے تب تک کوئی کلائنٹ نہیں ڈھونڈا تھا جب تک میں نے اسکل اپنی گروم نہیں کر لی تھی. جب فرسٹ کلائنٹ مجھے ملا تو ان کے کیوریز ہی ایسی تھیں کہ مجھے نہیں آتا تھا ان کا جواب دینا. ایک تو بزنس کو مینیج کرنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بزنس کرنا. کلائنٹ چاہتا ہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, اور ورچوئل اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے بزنس کو مینیج کیسے کرنا ہے. میری منتھلی مطلب 5 to 6 لاکھ پر منتھ بن جاتی ہے. اگر ٹیم اچھی ہو آپ کی تو آپ کا بزنس مزید گروم کرتا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای کامرس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور سکسیس سٹوریز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین, زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے, ساز بدلے گئے. جس طرح سے چیزیں ترقی کر رہی ہیں, ٹیکنالوجی میں انوویشن آ رہی ہے, اس طرح سے ارننگ کے سورسز اور ارننگ کے ذرائع بھی بدل چکے ہیں. اب آپ ای کامرس سے گھر بیٹھے صرف آن لائن ورک کر کے ماہانہ 4-5 لاکھ روپیہ آسانی سے کما سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے صرف کچھ سکلز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. وہ سکلز کون سے ہیں, ان سکلز کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اور کیسے آپ گھر بیٹھ کے 1, 2, 3, 4 اور 5 لاکھ تک ارننگ کر سکتے ہیں اپنے سکل سیٹ کے مطابق. یہ چیزیں کیسے ممکن ہیں, یہ ساری باتیں ہم جانیں گے آج کے اس انٹرویو میں. السلام علیکم محمد نعمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک. اچھا محمد نعمان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ای کامرس کا رخ کب اور کیسے کیا؟ کیسے آپ نے سوچا کہ آپ نے ای کامرس سے ارننگ کرنی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ لوگ اپنی گریجویشن کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, اس کے بعد جاب ڈھونڈتے ہیں, تو ای کامرس میں کیسے آئے؟ تھینک یو سو مچ علی بھائی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. تھینکس ٹو انیبلرز. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا ای کامرس کی جرنی کو جب کووڈ شروع ہوا تھا. جب کووڈ شروع ہوا تھا تب میں نے فیس بک پہ اسکرول ڈاؤن کیا تھا. اسکرول کرنے کے بعد مجھے سر ثاقب صاحب کی ویڈیو دکھی تھی. سر ثاقب صاحب کی ویڈیو میں یہ ای وی ایس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کیسے آپ فری میں ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر سکتے ہیں اور کیسے اسکلز حاصل کر سکتے ہیں. تب میں نے وہاں سے کومنٹس ریڈ آؤٹ کیے تو مجھے وہاں سے ایک کومنٹ ملا جس میں ای وی ایس کو اپلائی کرنے کا لنک تھا. میں نے وہاں سے وہ لنک لیا, اس میں اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ وغیرہ وہاں سے اپلائی کیا. اپلائی کرنے کے بعد ودن 3 to 4 days مجھے ای وی ایس کی ایکسیس مل گئی تھی. میں اب یہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ مجھے کورس کون سا کرنا ہے. تو انیبلرز کی جو گروپس ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ورچوئل اسسٹنٹس کی کافی پوسٹ آئی ہوتی ہیں, وہ ٹرینڈنگ فیلڈ چل رہی ہے. تو میں نے اس کی ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کی. تو میں نے 3 to 4 ویڈیوز دیکھیں. اس کے بعد جو کویسچن آنسر کا سیشن ہوتا تھا نا, وہ میں اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے مائنڈ میں بہت سارے کویسچنز آتے تھے کہ میں نے وہ کرنے ہیں اور مجھے ان کے آنسرز چاہیے. تو میں نے وی اے بیچ 8 میں انرول کیا تھا. تب انرول کرنے کے بعد میں نے ویڈیوز دیکھیں, ویڈیوز جو میم پڑھاتی تھیں ہمیں, ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو لیکچرز ہوتے تھے ان کو میں فالو اپ کرتا تھا. فالو اپ کرنے کے بعد میں نے تب تک کوئی کلائنٹ نہیں ڈھونڈا تھا جب تک میں نے اسکل اپنی گروم نہیں کر لی تھی, اس پہ گرپ حاصل نہیں کر لی تھی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ای وی ایس کی ویڈیوز دیکھیں, لیکن اس کے بعد جب آپ نے کورس لیا تو کورس میں آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کس طرح سے آپ کی لرننگ ہوئی, ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کورس میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ بہت سی کیوریز آتی تھیں میرے پاس سے. فار ایگزامپل اگر میں کوئی پوسٹ بھی دیکھتا تھا نا انیبلرز کے گروپس میں, تو میں اپنی مینٹور سے کانٹیکٹ کرتا تھا کہ اگر اس کا کیا جواب بنتا ہے آپ مجھے دیں, یا پھر ان کی ایس ایس ایم تھیں ان سے میں کانٹیکٹ کر کے یہ چیزیں پوچھتا تھا. تو یہ مجھے کافی فائدہ ہوا اس چیز کا انرول کرنے کا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب ای کامرس کی فیلڈ میں قدم رکھا تو آپ کو مشکل کہاں پہ فیس کرنی پڑی؟ کون سا ایسا ایریا تھا جہاں پہ آپ کو لگا کہ یہ بہت مشکل چیز ہے یا یہ میں کر نہیں پاؤں گا؟ مشکل کام صرف ایک لگا تھا, جو تھا کلائنٹ کو گریب کرنا. کلائنٹ ڈھونڈنا سب سے مشکل ٹاسک تھا میرے لیے, فرسٹ کلائنٹ ڈھونڈنا. میں نے جب فرسٹ کلائنٹ مجھے ملا تو ان کے کیوریز ہی ایسی تھیں کہ مجھے نہیں آتا تھا ان کا جواب دینا. میں نے میم سے تھوڑی سی ہیلپ لی. میم سے ہیلپ لینے کے بعد پھر میں نے ایک میٹنگ ارینج کی ان کے ساتھ. میٹنگ ارینج کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے کیوریز کی, پھر انہوں نے میرا ورک دیکھا. اس کے بعد کلائنٹ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو بزنس کو مینیج کرنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بزنس کرنا. کلائنٹ چاہتا ہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, اور ورچوئل اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے بزنس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے سکلز ہیں جو آپ نے امپلیمنٹ کیے جس کی وجہ سے آپ ای کامرس میں آج کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اکاؤنٹ ہینڈلنگ ہے, کسٹمر سپورٹ کی کس طرح آپ کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. آپ نے جو پروڈکٹس سیل آؤٹ کر رہے ہیں
اس کے بعد کمیونیکیشن سکل ہے, آپ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن سکل کیسے رکھتے ہیں اور کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیلز کرتے ہیں. یہ کچھ سکلز ہیں جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا. اچھا, آپ کی منتھلی ارننگ ایوریج اس وقت کتنی ہے؟ میری منتھلی مطلب 5 to 6 لاکھ پر منتھ بن جاتی ہے. تو یہ زیادہ ارننگ کس جگہ سے آ رہی ہے, مطلب انیبلرز اور ای کامرس سے آ رہی ہے یا اوور آل فری لانسنگ سے آ رہی ہے؟ صرف انیبلرز کے جو میں نے کورس کیا تھا نا امیزون کا, صرف ادھر سے آ رہی ہے, باقی پلیٹ فارمز تو الگ. تو کتنے کلائنٹس ہیں آپ کے پاس اس وقت؟ میرے پاس 5 to 6 کلائنٹس ہیں, جس میں سے میں صرف ان کے ساتھ ڈیلز آؤٹ کرتا ہوں, اور جو اکاؤنٹ ہینڈلنگ ہے ڈیلی کی بیسس پہ ان کی شیٹس کو گو تھرو کر لینا, باقی میری ٹیم ہے وہ ہینڈل کرتی ہے. اچھا, نارملی نعمان صاحب جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 یا 3 کلائنٹس ہیں اور اسی میں ہمارا سارا ٹائم لگ جاتا ہے, تو 5 سے 6 کلائنٹس کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ 5 سے 6 دیکھیں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اسٹڈی بھی کر رہا ہوں, تو ٹائم مینیج کرنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے جو بگنرز ہوتے ہیں, منی وی ایس جو ہیں, میں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے, وہ میرے لیے ہنٹنگ کرتے ہیں. لسٹ آؤٹ کرنا اور کسٹمر سپورٹ دینا وہ میں خود کر لیتا ہوں نائٹ میں, اور ڈے میں اسٹڈی کر لیتا ہوں. ٹیم بلڈنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ای کامرس میں کام کرنے والوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اس کی کوئی اہمیت ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ جی, ٹیم بلڈنگ میں نا آپ کو ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تو کام ڈیوائڈ ہو جاتا ہے بہت سارا, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر برڈن نہیں رہتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, آپ سکون میں ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹیم اچھی ہو آپ کی تو آپ کا بزنس مزید گروم کرتا جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ انیبلرز کا انوائرمنٹ آپ کو کیسا لگا اور ان کا سپورٹ سسٹم, انہوں نے آپ کو کیسے سپورٹ کیا؟ جب میرا فرسٹ کلائنٹ آیا تھا تب مجھے نالج نہیں تھا, تو میری مینٹور تھی, انہوں نے تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیا کہ آپ نے کس طرح کلائنٹ سے ڈیل کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے, اس کے کام کے ساتھ کیسے سنسیئر رہنا ہے. صحیح. تو مجھے کافی سپورٹ ملی ہے انیبلرز کی طرف سے. آپ کا فیوچر میں کیا پلان ہے؟ آپ آگے کوئی اپنا پرائیویٹ لیول بزنس لانچ کرنا چاہتے ہیں یا ابھی آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہی کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے پاس کلائنٹس ہیں, ان کے پاس انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, تو آپ کو اپنا لانچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آپ اسی میں ہی اتنا مصروف رہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ٹیم بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر تو الگ آپ کر سکتے ہیں اپنا بزنس, ادروائز کلائنٹ میں ہی بیزی رہتا ہے انسان. اچھا, ای کامرس کی فیلڈ کی اگر بات کی جائے, آپ پرائیویٹ لیول بزنس کے بھی ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ساتھ ہول سیل بزنس کے بھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کور اسٹرینتھ کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ گریبنگ میرا خیال ہے اس پہ آپ کو گرپ ہے, اس کے علاوہ کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اتنا انیبل کیا ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے آسانی سے کما رہے ہیں؟ دیکھیں, جیسے اب میں لسٹنگز کر دیتا ہوں ایک قسم کی, تو اس کے اوپر آرڈرز کو مینیج کرنا, آرڈرز لانا, یہ میرا کام ہے. یہ میری سکلز ہے کہ اس لسٹنگ پہ میں آرڈرز کیسے لانا, اس کو میں نے آپٹیمائز کیسے کرنا ہے. اگر میں ہول سیل میں ہوں, ہول سیل میں کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو مجھے پروفٹ مارجن اچھا دے جائیں گے, اور پی ایل میں ہوں تو پی ایل میں کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں مجھے پروفٹ مارجن اچھا دے جائیں گی. ان کی سورسنگ ہے, سورسنگ صرف اگر فار ایگزامپل چائنا میں اویلیبل نہیں ہے, ہم جرمنی سے کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سکلز بھی ہیں. تو یہ انالیسس آپ کیسے کرتے ہیں؟ ویسے ٹولز ہیں, ٹولز کے تھرو ہو جاتی ہے, جیسے کہ جنگل اسکاؤٹ, ہیلیم 10, ای گرو ہے, مختلف مارکیٹس کے لیے, تو یہ ان کے تھرو ہم ایزیلی انالائز کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ لیبل بزنس کی جو آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ آسان ہے یا ہول سیل بزنس کی سروسز پرووائڈ کرنا زیادہ آسان ہے؟ یہ ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے. وہ آسان دونوں ہیں. اگر آپ اس دونوں پہ محنت کر سکتے ہیں, دونوں ہی آسان ہیں. پی ایل میں یہ ہوتا ہے کہ پی ایل میں آپ خود اپنی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو رینک کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سورس کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہول سیل میں ہے, ہول سیل میں اس طرح ہو کہ جو پی ایل کی خود کی کسی اور کی پروڈکٹ ہوتی ہے, کسی برانڈ کی, اس سے اپروول لے کے ہم اسی کے برانڈ کے اوپر می ٹو کر کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. سر, آپ کو کتنا وقت لگا تھا یہ 5 لاکھ کمانے تک آنے میں؟ مطلب کہ آپ نے کورس کیا, کورس کے بعد کتنا وقت لگا یہاں تک پہنچنے میں؟ میں ایک چیز پہ باؤنڈ نہیں رہا. پہلے میں نے ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کیا, اس میں مجھے صرف پی ایل کا ہی نالج تھا, ہول سیل کا نہیں تھا. تو میرے پاس کلائنٹس آتے تھے ہول سیل کے کہ ہم نے ہول سیل کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے ہول سیل کو سرچ آؤٹ کرنا شروع کیا, ہول سیل کی کس طرح برانڈ اپروول لیتے ہیں, اور کس طرح آپ اس کی سورسنگ کرتے ہیں, کس طرح آپ نے برانڈ سے کالنگ پہ بات کرنی ہے, کس طرح مینیج کرنا ہے, ای میلز کو مینیج کرنا ہے آپ نے. یہ سب ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے.
اچھا مجھے آخر میں بس یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا گائیڈ لائن دیں گے, وہ کس طرح سے آئیں اور کام کریں؟ میں ان کو یہ گائیڈ لائن دوں گا کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو ای وی ایس کو اسکرول کریں, ای وی ایس کو دیکھیں کہ وہ کس اسکل میں گرپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر وہ ورچوئل اسسٹنٹ میں ہے تو ورچوئل اسسٹنٹ میں آ جائیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ خود کا اون بزنس کر سکیں, وہ خود کا بزنس کر سکیں, ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے تو وہ پی ایل کا دیکھ لیں یا ہول سیل کا دیکھ لیں. اگر وہ ای کامرس میں اگر امیزون میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں, ویب ڈیولپمنٹ میں چلے جائیں, کرپٹو کی بہت ساری ایکسچینجز ہیں اس میں چلے جائیں. ای وی ایس میں ساری ویڈیوز پرووائڈ کی گئی ہیں اس معاملے میں. سر ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ایک خواب ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کو ختم کیا جائے, لوگوں کو سکل سکھائے جائیں اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے ان ٹرمز آف سکلز ڈیولپمنٹ. ان کے ویژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انیبلرز نے نا, جب ورچوئل اسسٹنٹ پہلے اتنا نہیں تھا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا کیا ہے, تو سر ثاقب اظہر نے اتنے ایونٹس کریٹ کیے, اتنے سیشنز رکھے, تو ہر کوئی اویئر ہو گیا کہ ای وی ایس کیا ہے, انیبلرز کیا ہے اور ثاقب اظہر صاحب کا ویژن کیا ہے. ثاقب اظہر صاحب یوتھ کو کافی گرو کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ کس طرح, اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ کس طرح ارن کر سکتے ہیں. اگر آپ پڑھ نہیں بھی رہے, آپ اسٹڈی نہیں کر رہے, آپ کی صرف انٹر بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اس چیز میں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اس اسکیل پہ اوپر اگر گریپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد نعمان صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آپ ملتان سے خاص طور پہ انٹرویو کے لیے تشریف لائے. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ کہ یہ اتنی زیادہ ارننگ کیسے کر رہے ہیں, اس میں کون کون سے سکلز انوالو ہیں, اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں انہوں نے ڈسکشن کی. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.